It's Faizan Raza presents. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 240 چل رہی تھی اور عنوان تھا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے تو اس پر کوئی اگر نمازی کے پشت پر گندگی وغیرہ ڈال دی جائے تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ ہجرت مکہ سے پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، شروع اسلام کا واقعہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور کچھ کفار وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے کہ بنو فلاں کے ہاں جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کے بچہ دان کو لے کر آئے اور جب یہ محمد سجدہ کریں تو وہ ان کی پشت پر رکھ دے، یعنی مذاق کریں گے لا کے وہ ان کی کمر پہ رکھ دی جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو ان قوم میں سے سب سے بدبخت شخص اٹھا، اشقا اٹھا، یعنی شقی ترین شخص، بدبخت، کیونکہ بہت بڑی بدبختی تھی، اتنی بڑی گستاخی، اور وہ اس بچہ دان کو لے کر آیا۔ پھر وہ انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ مبارکہ فرمایا تو اس نے اس بچہ دان کو آپ کی پشت کے اوپر آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور آپ سے کسی چیز کو دور نہیں کر سکتا تھا، کاش میرے مددگار ہوتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب یہ چونکہ کمزور صحابی تھے اور شروع اسلام کا معاملہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا کہ کفار سے کسی قسم کا بھی تعارض نہ کیا جائے، تو یہ بہت ساری چیزیں مل کر آپ پیچھے رہے اور آگے نہ بڑھے، کیونکہ شروع میں اسلام کو چھپانے کا بھی حکم تھا ورنہ بہت زیادہ تکالیف اور اذیتیں دی جاتی تھی۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مشرکین ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے کی طرف اس کام کی نسبت کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اپنا سر مبارکہ اٹھا نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو انہوں نے اس بچہ دان کو آپ کی پشت سے اٹھا کر پھینک دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور پھر آپ نے 3 مرتبہ ان کفار کے خلاف دعا فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے عرض کی اے اللہ قریش کو پکڑ لے، یعنی ان اہل قریش کو پکڑ لے۔ تو ان کفار پر یہ دعا ناگوار گزری کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام لے کے ان کے خلاف دعا کی، نبی کریم نے ان کا نام لیا تو عرض کی اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں کبھی ایک شخص کا نام لیا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے لے کر ان کے خلاف دعا کی تھی، میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ بدر کے کنویں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ تو یہ 7 تھے، 7ویں جو ہے وہ عمارہ بن ولید بن مغیرہ تھا، وہ راوی کو یاد نہیں رہا۔ تو یہ 7 کفار تھے جو اس وقت مین تھے، اور ان 7 نے یہ منصوبہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر ایک تضحیک کا ماحول سا بنا دیا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہی ان کے لیے ایک وبال بن جائے گا یہ معاملہ، اور یہ گستاخی معاف نہیں کی جائے گی اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے گی۔ تو پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور بہادری آپ دیکھیں، ہر نبی انتہائی بہادر اور شجاع ہوتا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور وہ چونکہ نبی ہوتے ہیں اور نبی کو حق کہنے کا حکم ہوتا ہے، چاہے اس کو کتنی ہی اذیت اور تکلیف ہو وہ حق بیان کرے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس حق کے بیان میں وہ حکمت سے بھی کام لے گا، اس کا انکار نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ آپ نے بھی سنا ہوا ہے،
اور وہاں پر پھر حدیبیہ کے مقام پہ آپ ٹھہرے اور کفار نے پھر آپ کو کہا کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، تو آپ واپس تشریف لے آئے. تو یہ کوئی بزدلی نہیں تھی، یہ حکمت تھی. لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ حق کہنے میں رک جانا. ایسا نبی کبھی بھی نہیں کرے گا کہ وہ حق کہنے میں رک جائے اور مصلحتاً جو ہے غلط بات سے کوآپریٹ کر لے، غلط بات کو ایکسیپٹ کر لے، یا غلط بات میں ہاں ملا دے کہ چلو بعد میں دیکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. نبی پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جو حق ہے اس کو ظاہر کرے، چاہے اس میں کتنی اس کو اذیت اور تکلیف کا اندیشہ ہو. تو کیونکہ بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صاحب منصب لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ مصلحتوں کے شکار ہوں گے تو نیچے والے بھی مصلحتوں کے شکار ہو جائیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید خصوصی ان کے ساتھ ہوتی ہے ہر ایسے موقع پر کہ جب وہ اس قسم کا حق بیان کرتے ہیں اور کفار ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو ان کی پشت پناہی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلانیہ طور پہ صحابہ کرام کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہ کریں، کیونکہ انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور وہ اس میں خوف بھی تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ نیا اگر آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف سے انسان واپس جا سکتا ہے، پھر سکتا ہے، کیونکہ اتنا مضبوطی سے ایمان راسخ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور جن مسلمانوں کے بارے میں معروف ہو گیا کہ وہ مسلمان ہوئے تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے تھے یہ تو آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ ان کا جو آقا تھا وہ بعض اوقات انگارے جلا کر آپ کو اس پہ لٹا دیا کرتا تھا قمیض اتار کے، اور اس آپ کی پشت مبارکہ سے مطلب وہ جلتا تھی، کھال جلتی تھی، پھر گوشت جلتا تھا، حتیٰ کہ پھر وہ گوشت اور چربی جو ہے وہ ان انگاروں کو بجھا دیا کرتا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کمر کا عالم کیا ہوگا، کس قدر جل چکی ہوگی اور کس طرح مسخ ہو گئی ہوگی. ایسی شدید قسم کی اذیتیں. اور کبھی وہ آپ کو پیٹھ کے بل ریت پہ لٹا دیتا اور بھاری پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیتا تھا اور جا کے وہ دب کے اور تکلیف ہو، کیونکہ صحرا کی ریت بڑی گرم ہوتی ہے اور بہت شدید. 2 سیکنڈ آدمی اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا ہے. چہ جائے کہ کئی گھنٹے تک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پہ لٹایا جاتا. تو وہ جفاکش لوگ تھے اور بڑے. اور پھر جب قوت ایمانی انسان کو صحیح طور پر حاصل ہو جائے اور وہ رگ رگ میں پیوست بھی ہو جائے تو پھر ان کو ایسے موقع پر صرف جنت ہی نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اخروی کامیابی ان کے سامنے منتظر کھڑی ہوتی ہیں. تو پھر وہ ان تکالیف کو بڑی معمولی نوعیت کی تکالیف محسوس کرتے ہوئے آسانی سے برداشت کر جاتے ہیں، جو عام آدمی کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. لیکن ہر ایک اتنا ہمت والا ہوتا نہیں ہے، ہر ایک ایسا جذبہ نہیں ہوتا، ہر ایک کے دل میں ایمان اتنا پیوست ہو چکا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت کے ساتھ صحابہ کرام کو ابتدائی اسلام میں منع فرماتے تھے کہ وہ اپنے اسلام کو ظاہر نہ کریں. وہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد پھر ذرا مسلمانوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کرنا شروع کیا کہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا بالکل ہیں. تو کہا کہ بس پھر میں حق کا اعلان اعلانیہ طور پہ حق کا اعلان کروں گا. اور آپ نے جا کے اعلان کیا کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے، اگر کسی کو سامنے آنا ہے تو آئے. تو ان سے کون لڑتا؟ 6 فٹ سے اوپر آپ کا قد تھا، لمبے چوڑے آدمی تھے اور بہترین جنگجو تھے. اور جلال ایسا تھا کہ بس کسی کی طرف نگاہ اٹھا دیں تو وہ نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہتا تھا. تو کون آپ کے سامنے آتا؟ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ہمت اور جرأت بڑھی ہی ہے. تو یہ اس سے پہلے کے واقعہ ہے. تو اس لیے اسی تناظر میں اس کو دیکھا جائے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بدگمانی کرنا قطعاً غیر مناسب ہوگا کہ آپ نے آگے بڑھ کر اس کو کیوں نہیں ہٹا دیا. وہ بیچارے کتنے تڑپ رہے ہوں گے، کتنا ان کے دل میں بھی ارمان ہوگا، کتنا صدمہ ان کو پہنچا ہوگا. لیکن ایک طرف حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف اور بے شمار مصلحتیں ہیں، تو اس وجہ سے آپ وہاں ٹھہرے رہے. تو نبی کریم کی ہمت اور جرأت آپ دیکھیں کہ کفار سامنے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، وہ چھیڑ بھی رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی یقینی سی بات ہے کہ ذہن کے کسی گوشے میں ہوگا کہ پتھر بھی مار سکتے ہیں، تکلیف بھی دے سکتے ہیں، تلوار مار کے کسی عضو کو کاٹ بھی سکتے ہیں. وہ تو کافر تھے، کچھ بھی ان سے کوئی بعید نہیں تھی کہ کیا کریں گے. اے اللہ دین تیرا ہم پہ آنی
کیونکہ دشمن تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح ہر نبی بہت بہادر ہوتے ہیں، اور وہ کسی سے اس طرح خوفزدہ نہیں ہوتے کہ حق کو بیان کرنا، حق کا اظہار کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا آپ نماز پڑھ رہے تھے، اب انہوں نے آپس میں یہ منصوبہ بنایا کہ کون وہ لا کر رحمدانی وہ آپ کی پشت مبارکہ پر ڈال دے۔ اب یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ایک عام نمازی بھی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکے تھے، تو اسی طرح آپ کا امتی جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے نہیں پہنچ سکتا، تو وہ اگر حالت نماز میں آئے گا تو نماز مومن کی معراج ہے، گویا کہ وہ براہ راست اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس کی طرف ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک عام آدمی کے لیے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر توجہ آپ کی طرف ہوگی اور کتنی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور وہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوں گی۔ ایسے میں محبوب و محب کے درمیان اس طرح کا معاملہ کرنا یہ کس قدر جرت کی بات تھی۔ اسی لیے اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ اشقا قوم کا سب سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے یہ معاملہ کیا۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لا چکی تھیں وہ تشریف لائیں اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا کے پھینکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی اور ان کے خلاف دعا کی۔ یہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا کو اگر وہ کسی کے خلاف کریں تو بد دعا نہیں کہہ سکتے، اس کو بعض فقہا نے تو گناہ لکھا ہے، اس لیے کہ بد معنی ہوتی ہے بری اور دعا معنی دعا بری دعا، اور نبیوں کی کوئی چیز بری نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی اگر کسی کے خلاف دعا کرتے ہیں تو وہ ہرگز اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر دعا نہیں کریں گے، بلکہ اس سے جہاں اللہ کا حکم آ جائے گا کہ اب آپ کریں، آپ کے لیے حکم ہے، تو وہ کریں گے، ورنہ اگر ان کے اختیار پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ دعا سے اوائڈ کرتے ہیں اور وہ دعا نہیں کیا کرتے۔ جیسے طائف کے پہاڑوں میں، یہ تو صرف ایک بچہ دانی کندھے پہ رکھی گئی ہے، طائف کی وادیوں میں تو آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کا بلڈ پاؤں تک پہنچا، اور سارے غلام لڑکے پیچھے لگا دیے گئے تھے، گلی محلے میں لوگ جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں۔ آپ اس منظر کا ذرا اندازہ کریں کہ کس قدر، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ کسی محلے میں پکڑ کر لے جائیں، کوئی تھپڑ مار رہا ہو، کوئی جوتے مار رہا ہو، کوئی لاتیں مارے۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے، میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ہمیں مار رہا ہے ہر طرف سے اور پھر پتھر مار رہے ہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں اور سارے ہنس رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، تو کس قدر انسان ذلت محسوس کرے گا۔ تو اس طرح کا سلوک اگرچہ بعینی نہیں ہوا، یہ ضرور ہوا کہ آپ ان کو کفار کے سردار کو دعوت دے کے نکلے تو انہوں نے اپنے لڑکوں کو اشارہ کر دیا اور انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں، لیکن پورا محلہ جمع ہے، لوگ جمع ہیں، دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، کوئی ہنس بھی رہا ہے، کوئی آوازیں کس رہا ہے۔ تو بہرحال ایک عجیب و غریب سا منظر تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور اس باغ والے نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ عربوں کا اصول تھا کہ اگر کوئی کسی کو پناہ دے دیا کرتا تھا تو دوسرے پھر اس کے اوپر اگر پھر ہاتھ ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ براہ راست اعلان جنگ ہے، تو سب پیچھے ہٹ گئے، اور اس شخص نے پھر آپ کو پانی وغیرہ دیا اور اپنے باغ میں ٹھہرایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں ان طائف کے پہاڑوں کو ملا دوں اور اس بستی کو پیس کر رکھ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر آج یہ لوگ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آتے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت و اختیار کا دیا جانا، اور آپ نے اپنے اختیار سے عفو و درگزر کو اختیار کرنا، نہ کہ انتقام کو۔ لیکن اس مقام پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ضرر فرما رہے ہیں، ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ دعا کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نبی اپنی قوم کے خلاف دعا کرتا ہے تو وہ اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کے نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے،
اور جو چیز اللہ کے حکم سے ہو بری ہو ہی نہیں سکتی ہے، لہٰذا نبیوں کی دعا کو بد دعا کہنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اسی لیے جیسے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی بھی نبی کی دعا کو جو انہوں نے کسی کے خلاف کی ہو بد دعا سے تعبیر کرنا گناہ ہے، اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں نے بد دعا کی، بلکہ کہیں خلاف دعا کی یا دعائے ضرر کی۔ اچھا، اس سے یہ بھی ایک بات واضح ہو گئی کہ بعض لوگ جوش عقیدت میں، بہرحال محبت اور عقیدت میں کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خلاف دعا نہیں کی۔ ایسی بات نہیں ہے، دعا کی ہے، جیسے کہ دیکھیں یہ بخاری کی روایت اس پر گواہ ہے، آپ نے کسی کے خلاف دعا کی ہے۔ ہاں، یہ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنی نفس کی خواہش کے تابع ہو کر دعا نہیں کی یا اپنی ذات کے لیے کسی کے خلاف دعا نہیں کی، تو بالکل 100% صحیح کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ نے کسی کے خلاف دعا کی ہو، یہ غلط ہے۔ آپ نے بالکل خلاف دعا کی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کی ہے، جیسے کہ اس مقام پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحیح مصلحت کی بنا پر، صحیح ضرورت کی بنا پر کسی کے خلاف دعا کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ہم اپنے لیے کہہ سکتے ہیں جی ہم بد دعا دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی دعا کو بد دعا کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس طرح ہم واقعی کوئی ہمیں بہت تنگ کرتا ہے اور واقعی وہ جیسے جادو ٹونے آسیب میں ایک شخص معروف ہے، اقرار بھی کرتا ہے میں نے کروایا ہے، تو اس کے خلاف دعائے ضرر کی جا سکتی ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو گرفت فرما۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، سب سے افضل اور اولیٰ یہی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما، اس برائی سے دور فرما دے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں باز آتا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اذیت اور تکلیف مسلسل دے رہا ہے، تو اب اگر اس کے لیے دعائے ضرر کر بھی دی جائے تو بہرحال اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے، کوئی اس میں ناجائز چیز، ناجائز عنصر نہیں ہے کہ ہم گناہگار قرار پائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی اور عرض کی اے اللہ ان قریش کو پکڑ لے، کہ وہ سارے قریشی بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے نام لیا کہ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ اور ایک نام مزید ہے اس میں کہ شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، یعنی 6 نام تھے۔ ان میں دیکھیں دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، ایک ابو جہل ہے، دوسرا عتبہ بن ربیعہ، تیسرا شیبہ بن ربیعہ، چوتھا ہے ولید بن عتبہ، پانچواں امیہ بن خلف اور چھٹا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ 6 تھے، اور 7واں جو ہے وہ عمارہ بن ولید بن مغیرہ، یہ 7 تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بدری صحابی بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں یہ سب ہمارے سامنے آئے تو ہم نے خود یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر یہ دیکھا کہ سب کے سب اندھے کنویں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ اس پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، اے اللہ